فوج مخالف مہم چلانے پر تحریک انصاف میں اختلافات۔ عمران خان کے ایما پر تحریک انصاف کی جانب سے چلائی گئی خوفناک سوشل میڈیا مہم کے باوجود فوجی قیادت نے جو خاموشی اپنا رکھی ہے وہ شاید اب برقرار نہ رہ پائے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ادارے کی ساکھ تباہ کرنے کی کوششوں میں مصروف عناصر کو اپنے کیے کا خمیازہ ادا کرنا پڑ جائے۔ اسی لیے تحریک انصاف کے اندر بھی فوج مخالف مہم چلانے کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک جمہوری اور آئینی عمل کے ذریعے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم نے امریکہ اور فوج دونوں پر سازش کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اور واشنگٹن کے مابین تعلقات لمبے عرصے سے خراب ہیں، جس کی بنیادی وجہ افغانستان ہے۔ عمران جلد انتخابات کرانے کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے اپنی ہمدردوں اور سوشل میڈیا ٹرولز کے ذریعے فوجی قیادت کے خلاف مبینہ مہم چلا رہے ہیں تاکہ وہ نئی حکومت کو جلد الیکشن پر آمادہ کر سکیں۔ تاہم عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ فوجی قیادت نے ادارے کو مکمل طور پر غیر سیاسی بنانے کا عزم کر رکھا ہے، اور الیکشن اپنے وقت پر ہونا ہے یا وقت سے پہلے، یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے کہ فوج مخالف مہم چلانے والے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹرولز کو عمران خان نے اپنے جنگجو قرار دے رکھا ہے، لیکن باخبر ذرائع خبردار کر رہے ہیں کہ کپتان کو یہ منفی تدبیریں الٹی بھی پڑ سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف چلنے والی توہین آمیز مہم پر اسٹیبلشمنٹ کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، اور اس مہم کے پیچھے کرتا دھرتا افراد کو سخت خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ عمران اور ان کی پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے فوج اور آرمی چیف کے بارے میں مثبت باتیں کرتے تھے اور اب ان کے خلاف ٹاپ ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ اس معاملے پر ڈیجیٹل میڈیا کے ماہر اسامہ خلجی نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں کل 3.3 ملین ٹویٹر صارف ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ہیش ٹیگز 3 ملین سے زیادہ ٹویٹس دکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیش ٹیگز بڑے پیمانے پر ہیرا پھیری کا نتیجہ ہیں۔ دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ کس طرح فوج مخالف توہین آمیز سوشل میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے، حالانکہ فوج کا موجودہ سیاسی صورتحال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ذرائع یاد دلاتے ہیں کہ سابقہ حکومت اور فوجی قیادت کے مابین اختلاف بھی تب بھی پیدا ہوا تھا جب فوج کو غیر سیاسی اور غیر جانبدار بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ چنانچہ سابق وزیر اعظم نے نیوٹرل کو جانور قرار دیتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے اور ادارہ مزید برداشت کا متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب ایکشن ہوگا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ذرائع گونگلونگ سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت یا ان کی قیادت کا فوج مخالف مہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی جلد الیکشن کرانے کی خاطر فوج پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ لیکن سینئر صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دعووں کے برعکس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس فوج مخالف مہم چلائے جانے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جس نے بھی انہیں عہدے سے ہٹانے کی غلطی کی ہے، اس کا ازالہ جلد الیکشن کرا کے پورا کیا جائے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ایسا کہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دیا کہ انہیں عہدے سے ہٹانے کی اس غلطی کو سدھارنے کا واحد راستہ فوراً الیکشن کرانا ہے۔ دوسری جانب دفاعی ذرائع نے بتایا کہ حکومت کی تبدیلی ایک جمہوری اور آئینی عمل کا نتیجہ تھی جس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا غیر سیاسی موقف برقرار رکھے گی اور جلد الیکشن کرانے کے لیے کسی بھی طرح سے کسی کو بھی دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ معاملات سیاسی ہیں جنہیں سیاستدان خود آپس میں بیٹھ کر طے کریں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کو ہر صورت جلد الیکشن کروانا پڑیں گے، کیونکہ عمران خان نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا منصوبہ بنا لیا ہے، جس کے بعد 2014 کی طرز کا دھرنا بھی ہوگا تاکہ جلد انتخابات کے مطالبے پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ لیکن سیاسی تجزیہ کار یاد دلاتے ہیں کہ 2014 کے لانگ مارچ اور دھرنے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور تب کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود نواز حکومت کو ہٹایا نہیں جا سکا تھا۔ بالآخر نواز شریف ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نااہل ہوئے تھے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کو ہر صورت جلد الیکشن کروانا پڑیں گے، کیونکہ عمران خان نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا منصوبہ بنا لیا ہے، جس کے بعد 2014 کی طرز کا دھرنا بھی ہوگا تاکہ جلد انتخابات کے مطالبے پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے فوج کی حمایت اور پاکستان کے لیے فوج کی اہمیت کے حوالے سے بیانات دیے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نہ صرف عوام میں کھل کر یہ کہا ہے بلکہ نجی محافل میں بھی کہا ہے کہ فوج ملک کے لیے ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سیاسی مبصرین نے اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ عمران خان سمیت پارٹی کے کسی بھی رہنما نے فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے پارٹی کے حامیوں کی مذمت نہیں کی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔